نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کے فضائل مختلف عنوانات سے آپ سنتے رہتے ہیں اور اس ماہ میں مختلف بیانات پورے عالم میں ہو رہے ہیں اور اہل اللہ، علماء کرام، مشائخ اعظام جو ہیں ترغیبات دے رہے ہیں۔ وہی باتیں جو آپ نے پہلے سنی ہیں ان کو میں ایک نئی ترتیب سے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کا یہ مہینہ حقیقت میں مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان میں بخشش کے بہانے انسان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہے انسان و شیطان کا مقابلہ۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، تو اس نے جواب دیا اور جواب میں کہا میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، میں آدم علیہ السلام سے زیادہ بہتر ہوں۔ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کو اس بات پر جلال آیا، اس سے فرمایا تو نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا، نکال دیا، تو کبر و حسد کی وجہ سے، غور کرو، دھیان سے سنو، کبر حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام پر شیطان کو بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھٹکاؤں گا اور ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا۔ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، مگر اس سرکشی کے باوجود اس نے ایک مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں مہلت عطا کر دی۔ جب مہلت مل گئی تو اس نے قسم کھائی، کہنے لگا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم۔ جب اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی تو اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی جوش آ گیا اور فرمایا کہ اگر تو نے بہکایا اور میرے بندے بھی بہک بھی گئے تو سن لے، اگر گناہوں پر نادیم اور شرمندہ ہو کر توبہ کریں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ گویا یہ ایک مقابلہ بنا حق اور باطل کا، اور مقابلہ ہوا اولاد آدم اور شیطان کا۔ شیطان تڑپ اٹھا جب شیطان کو مہلت مل گئی اور آدم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت بھی مل گئی، بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ تجھے ایسی قوت دے دی ہے 24 گھنٹے مکر و فریب کر سکو گے، نہ تجھے نیند کا تقاضا ہوگا، نہ کھانے کی پریشانی، نہ کوئی اور حاجت اور نہ کوئی ضرورت۔ تیری اولاد بہت جلد زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی، نیز تو ان کو نظر بھی نہ آئے گا۔ جب اس نے سنا کہ میں 24 گھنٹے بہکا سکوں گا، نظر بھی نہ آؤں گا اور میری اولاد بھی زیادہ اس کام میں ہوں گی، تو شیطان نے کہا کہ اولاد آدم میں سے کسی کو بھی سیدھے راستے پر، ان میں سے میں کسی کو بھی سیدھے راستے پر نہ چھوڑوں گا۔
اس پر آدم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس کے مقابلے میں کیا نعمت دیں گے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب بھی تیری اولاد میں سے کوئی بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس سے شیطان تڑپ اٹھا، بے چین ہو گیا کہ اس طرح سالوں کی میری محنت ضائع ہو جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعوذ میں ذاتی نام کیوں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے۔ جس بندے سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، بندہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ذاتی دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ یہ غدار ہے، اس لیے اللہ کے سامنے تکبر کیا۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ ذاتی عداوت پر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ تو علماء نے اس کی دلیل بھی دی کہ دیکھیے اللہ نے تسمیہ بسم اللہ میں ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام بھی استعمال فرمایا۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے بعض صفاتی نام تو دوسروں کے لیے بھی آئے ہیں، مثلا سمیعاً بصیرا بندے کے لیے بھی استعمال ہو، رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا، حالانکہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کا ذاتی نام کسی کے لیے نہیں آ سکتا۔ جب شیطان کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ دیکھو جب تمہیں اس بدبخت سے حفاظت مطلوب ہو، اس کے حملے تم پر ہو رہے ہو تو مجھ سے پناہ میری ذاتی نام کے ساتھ مانگو۔ جیسے کسی خاص کو اپنا پرنسپل موبائل نمبر دیتے ہیں، اور جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو عام نمبر دیا جاتا ہے دفتر کا، تو جس کو خاص اور ذاتی نمبر دیا جاتا ہے اس سے مخصوص اور ذاتی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ تم مخصوص نمبر ڈائل کرو گے تو ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے تعوذ میں اس میں ذاتی استعمال فرمایا، اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا صرف ذاتی نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ذاتی عداوت ہے، لہذا ذاتی نام کے ساتھ جب بندہ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھے میرے ذاتی نام لے کر پکارا، میں اپنے ذاتی دشمن سے تم کو محفوظ کروں گا۔ شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت، یہاں ایک طالب بے علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے، شیطان کو بنانے کا کیا فائدہ؟ خواہ مخواہ بندوں کو ورگلائے گا اور اللہ کا نافرمان بناتا ہے، خود تو بدبخت بنا ہی اولاد آدم کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فائدہ دکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عزائے خیر دے علماء اکرام کو قدم قدم پہ انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ ایک مثال سے سمجھیے، جس ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے پر الزام رکھنے کے بجائے پہلے اس کے دوست پر الزام رکھتی ہیں، فلاں اس کا دوست ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، اس نے اس کو بگاڑ دیا، خراب کر دیا، ورنہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، برے کام کی نیت تو اس کی نیت تھی مگر فلاں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کر گزرا، تو محبت کی بنا پر کہنے لگتی ہیں کہ فلاں بہت بدبخت ہے، بہت ہی شقی ہے، اس نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ اس طرح بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب خاوند کی شرارتوں سے تنگ ہوتی ہیں تو اس وقت بھی تذکرہ کرتے ہوئے
خاوند کو بچاتی ہے کہ وہ بندہ دل کا بڑا اچھا ہے، بس اس کے دوست گلے پڑ گئے، اس نے اس کو برباد کر دیا۔ دیکھیے اس نے خاوند کو بچا لیا اور سارا بوجھ اس کے دوست پر ڈال دیا۔ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ دنیا میں جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کو چونکہ بندے کے ساتھ محبت ہے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت اور شیطان سے ذاتی عداوت ہے، اس کے باوجود جب بھی کوئی مومن شیطان کے پنجے میں آ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے بجائے سارا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ مثلا سنیے قرآن عظیم اس شان میں فرماتے ہیں کہ شیطان کے سر پر بات ڈال دی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، حالانکہ بھولے تو آدم علیہ السلام تھے، بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا تو جنت کا دانہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کھایا، لیکن جب تذکیرہ کیا تو شیطان کی طرف نسبت کر دی۔ اگر شیطان نہ ہوتا اور ہم اپنی نفسیات کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو پھر مجرم بھی ہمیشہ کے لیے ہم بن جاتے اور ہماری طرف ہی نسبت ہوتی رہتی، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے آسانی کر دی۔ جب غلطی ہوں گی تو اللہ نے شیطان کے سر ڈال کر مومن کی بخشش کے بہانے بنا دیے اور بچاؤ کی شکل نکال دی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی سے دوستی ہو، اس کی کہیں لڑائی ہو جائے تو لوگ اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کیا۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ان کی قوم کے کسی انسان کو ایک آدمی مار رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی موافقت کی، بلکہ ایک مکہ بھی لگایا، ایسا مکہ لگایا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی مدد کی جاتی ہے۔ اب شیطان انسان کی برائی کی طرف کھینچنے کے لیے ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، مگر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جوہر سے اس کی مدد کرتا ہے اور شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ اس کی مدد اور مہربانی ہی تو ہے کہ ان کے لیے بخشش کے بہانے بنا دیتا ہے۔ رمضان کا فلسفہ، اگر آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں تو یہ نقطہ سامنے آئے گا کہ یہ مہینہ بخشش کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے بخشش اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، انسان کو جو ہے اعمالوں پر لانے والا مہینہ ہے۔ ایک دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے گیا، اللہ کی شان کہ وہاں اس کی جیب کٹ گئی، بہت رنجیدہ غم زدہ بہت پریشان تھا۔ گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ سناؤ میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگے میلہ کیا تھا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے میلہ لگایا تھا۔ گویا اس کی نظر میں میلہ کا پورا مقصد صرف اور صرف اس کی جیب کو کاٹنا تھا۔ اگر حدیث کو سامنے رکھ کر غور کرے تو محسوس ہوگا کہ بالکل اسی طرح پورے رمضان کا فلسفہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بخشش کا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ بخشش کے 12 بہانے یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 12 بہانوں میں عجیب مناسبت بھی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور بخشش کے بھی 12، تاکہ بخشش کے ہر بہانے کے بدلے ایک مہینے کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک اور نقطہ سمجھیے کہ بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اپنی زبان میں ہم اس کا ترجمہ کریں تو سمجھنے کی خاطر یوں بنے گا، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو بس کرے گا، اتنا دے گا کہ بس کرے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تو نہیں چاہتے کہ ایک امتی بھی جہنم میں جائے، بلکہ آپ کی خوشی اور آپ کی رضا اس میں ہے کہ قیامت کے دن ساری امت کو بخش دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بھی بخشش کے بہانے بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اپنی امت کی مغفرت کا راستہ پہلے سے ہموار کر دے اور محشر سے پہلے دنیا ہی میں ان کا معاملہ طے کر دیا جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا واقعہ ہے۔ جب اس عاجز نے انجینئرنگ کی تو ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے وہ اس عاجز سے بہت خوش تھے۔ مجھے آخری پیپر کے دن بلا کر کہنے لگے آپ BSc کر چکے اور اب MME لیکچر شاپ بھی کر لے۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ چند سال تمہیں اپنے خاص بیسز پہ رکھ لوں گا، حالانکہ یونیورسٹی میں رکھنے کا ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس میں اولاً ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لیکن اپلیکیشن دی جاتی ہے، انٹرویو ہوتا ہے، پینل بنتا ہے، پھر جا کر لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے پوچھا جی کیسے؟ انہوں نے کہا ابھی ہم آپ کو ٹیمپروری رکھ لیں گے، جب انٹرویو کا وقت آئے گا ہم اس وقت انٹرویو لینے والے گروپ سے کہہ دیں گے کہ یہ تو اتنے مہینے پہلے ہی اسے کام کر رہے ہیں، چنانچہ اس چند ماہ کی تجربے کی وجہ سے ہم آپ کو پکا کر دیں گے۔ تو اس دن ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ موقع سے پہلے ہی ترتیب ایسی بنا لیتا ہے کہ آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس امت کو قیامت کے دن بخشانا ہے، مختلف بہانے بنا دیے، اور پھر بھی اگر دنیا میں کچھ گنہگار رہ گئے تو میرے محبوب کی شفاعت ان گنہگاروں کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں ان کے ٹھکانے بنا دیے۔ آپ دیکھیے کہ مغفرت کا 12 بہانے کیا ہیں۔ جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ تم فرشتوں کے ساتھ جا کر سرکش شیاطین کو قید کر لو تاکہ میری محبوب کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کرے اور ان کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تو سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا۔ جب کسی کا دوست کس سے لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کے ہاتھ پکڑ کے اس کو مرواتا ہے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ بدماش کو پکڑوا کر مرواتے ہیں اور کہتے ہیں اے مومن، رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے تو یہ تجھے دیکھتا ہے، تو اسے نہیں دیکھ سکتا اور یہ ورگلاتا ہے، اب میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، اس لیے میں فرشتوں کے ذریعے قید کرواتا ہوں اور تجھے اعمال کا سنہری موقع دیتا ہوں۔ اس مہینے میں ایسے اعمال کر کہ اس کے جانے سے پہلے تجھے میری رضا حاصل ہو جائے۔ اب اگر شیطان کھلا ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے روزے، تراویح، تلاوت اور دیگر اعمال کو کس طرح سے ضائع اور خراب کر دیتا۔ اس کی ایک مثال سے یوں سمجھیے، جب کوئی انسان بیج لگاتا ہے تو اس میں سے کچھ پودے تو صحیح ہوتے ہیں، لیکن بعض میں وائرس آ جاتا ہے اور بعض میں بیکٹیریا لگ جاتا ہے، تو ہر ایک پودے کی ہیڈ مل سکے تو اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرے بندے پہلے تم 100 عمل کرتے تھے، ہو سکتا ہے اجر ملنے کے قابل صرف 10 ہو، اب جب میں نے اس کو قید کر لیا اور یہ تمہارے اعمال خراب نہیں کر سکتا، تو اب تمہارے 100 کے 100 عمل میں نے ہر ایک پر اجر مل جائے گا، عمل کا کوئی پودا شیطان خراب نہ کر سکے گا۔ تو مغفرت کا پہلا بہانہ شیطان کو قید کرا دیا۔
اور دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کا اجر اور ریٹ بڑھا دیا، اجر اور ریٹ بڑھا دیا، حالانکہ پہلے ہی سے اجر بہت دینے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ عام حالت میں بھی ثواب کا دستور ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 اجر ملے گا، اگر تم مزید اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس نیکی کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالی نکالی، ہر بالی میں 100 دانے نکلے تو 700 دانے بن گئے۔ اسی طرح ایک عمل کے ایک اجر کو 700 گنا کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میری امت کے اعمال کا اجر اور کر دیجئے۔ تیسرا بہانہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بنایا کہ بعد افطاری دعا قبول ہوتی ہے، یعنی میرے بندو جب تم روزے کھولو گے تو افطاری کے وقت ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت سنیے، فرض کرے گھر میں بجلی کا کوئی بلب لگانا ہو تو ہم الیکٹریشین کو لاتے ہیں اور پہلے ہم طے کرتے ہیں کتنے پیسے لوں گے۔ طے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے زیادہ نہ مانگ لے، اور ہم زیادہ دے نہیں سکتے، لیکن جو کہ پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ پہلے مزدور سے مزدوری طے نہیں کرتے بلکہ کام کرنے والے کو بلا کر کام کراتے ہیں، وہ جتنا مانگتا ہے دے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عام آدمی مزدوری طے کراتا ہے اور امیر آدمی کہتا ہے جتنا مانگے گا دے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی روزے کو ایسا ہی بنا دیا کہ میرے بندے تم پورے دن روزہ رکھو گے، میری خوشنودی اور رضا کے لیے عمل کرو گے، لہٰذا میں وہ خالق وہ مالک ہوں کہ اجر پہلے طے نہیں کرتا بلکہ تم جتنا مانگو گے ہم دے دیں گے، لہٰذا بوقت افطاری تمہاری دعا قبول کریں گے۔ اس وقت روزے پر جتنی مزدوری مانگو گے تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری مزدوری عطا کروں گا۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ افطار کی دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 چیک دے دیے، جیسے کسی کو بلینک چیک دے دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہو اس پر لکھ کر کیش کروا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں 30 دعائیں بلینک چیک دیے ہیں۔ دعا یقین کے ساتھ کیجیے، ہمیں اس پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، اور کیوں نہ ہم اس پر یقین کریں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا بڑا ولی، بزرگ اور نیک سمجھتے ہیں، اور کسی دن ہمیں یہ کہہ دے کہ آج قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگو، تو دعا مانگنے کی کیفیت ہماری کیا ہوگی؟ رو رہے ہوں گے، عاجزی کر رہے ہوں گے، دل لگا کر مانگ رہے ہوں گے، اس وقت کسی سے بات بھی نہیں کریں گے، لمبی دعا مانگیں گے۔ تو کوئی پوچھے گا بھائی کیا بات ہے، تو جواب دیں گے کہ فلاں بزرگ نے بتایا قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب سوچنے کی ایک بات ہے کہ ایک ولی کے کہنے پر ہم ایسی دعا مانگنے لگ گئے، اور یہاں تو ولیوں کے سردار سید الاولین اور آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دار فرماتے ہیں کہ روزے دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پختہ یقین ہو، اور پختہ یقین کے ساتھ خوب رو کر ٹوٹ کر خدائے پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ پورے سال دھکے کیوں کھائیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پورے سال جو دھکے کھاتے ہیں اور لوگوں کے پاس ضرورت کے لیے جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ان 30 دنوں میں افطاری کے وقت دل لگا کر دعا مانگ لیں، ہماری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ خود فرما دیں گے۔ لیکن اس قیمتی موقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے مرد ہیں جو انفرادی طور پر اہتمام سے دعا مانگتے ہیں، اور کتنے عورتیں ہیں جو گھروں میں اہتمام سے دعا مانگتی ہیں، بلکہ اس وقت تو ہمیں افطاری کھانے کی پڑی رہتی ہیں۔ سموسہ بنا لو، کباب بنا لو، اور اسی میں ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔
تو اس طرح تو 60 بلینک چیک بن گئے۔ اب بتلائیے، جس بندے کو بلینک چیک سائن کر کے دیے گئے ہوں، جو لکھنا ہو لکھو، ہم ان چیک پر مغفرت 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 لکھتے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ دل کھول کر مانگے، ہاں دل کھول کر، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ دل کھول کر مانگنا چاہیے، لہذا خوب دل لگا کر مانگنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ دعا مانگتے ہوئے ان کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مانگنے کو دل نہیں کرتا، یہ اعمال کی خباثت اور گناہوں کی نوست ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اگر ہم مانگتے بھی ہیں تو کنڈیشنل مانگتے ہیں، کسی کو دعا بھی دیں گے تو مختصر، کیا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو بڑی وسعت ہے، تم سے لے کر اس کو دے دے گا، کیا تم سے لے کر اس کو دے دے گا؟ تمہارے دیے بغیر بھی اس کو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، تو ہم مانگتے بھی ہیں تو مشروعات جو ہے مختصر مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ سے کچھ نہیں مانگتی، ہاں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میری اس ایک مراد کو پورا کر دے۔ اس کو سمجھایا کہ خدا کی بندی کیا کہہ رہی ہو، کیوں بہت کچھ نہیں مانگتی؟ اللہ رب العزت تمہیں صحت نہ دے، تمہارا کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے خاوند کو جدا کر دے تو کیا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عقل کو خراب کر دے تو کیا ہوگا؟ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ فاقہ دے دے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو سمجھایا۔ اللہ پاک سے دل کھول کر مانگا کرے، وہ تو لاکھ مانگو کروڑ دینے والا ہے۔ ایک صاحب دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اتنے کروڑ دے دیجئے۔ کسی نے کہا ارے اتنا مانگتے ہو؟ اس سے کہا کہ تجھ سے نہیں مانگتا، اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ واقعی بات ایسی ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے لیے ہدایت دین پر استقامت مانگے اور قیامت کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، کافر بھی کہتے تھے کہ ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، ان کا سچا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول فرماتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی تصدیق کافی ہے، یقین سے مانگیں تو قبولیت کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ہاں شرط یہ ہے جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نیک دل مرد یا نیک دل عورتیں ایسی ہوتی ہیں، دور سے سائل کو آتے دیکھیں گے تو پہلی جیب سے کچھ روپیہ نکال لیتے ہیں، سائل کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے، مانگنے سے پہلے اس کے طور طریقے کو دیکھ کر دے دیتے ہیں۔ اس کو کریم کہتے ہیں، یعنی ایسا دینے والا جو مانگنے والے کے انداز کو دیکھ کر مانگنے سے پہلے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے تو ہم کیوں نہ مانگیں، مانگنے کا انداز بنائیں اور اس کے در کریم سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ چوتھا بہانہ ہے مخلوق کو روزے دار کی دعا میں لگا دیا کہ ہو سکتا ہے یہ سستی کرے، کچھ نہ مانگے، بھول جائے، دنیا کے کام میں مصروف ہو کر محروم ہو جائے۔ اس لیے محرومی سے بچانے اور مغفرت پانے کے لیے بلوں کے اندر چوٹیوں اور پانی کے اندر مچھلیوں اور ہوا میں پرندوں کے روزے دار بندے کی مغفرت کے لیے لگایا، اس لیے تاکہ اگر یہ بندہ فی الفرض خود بھول جائے اور عمل نہ کر سکا تو ہم ان سب کی دعا کو بہانہ بنا کر اس کی گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ پانچواں بہانہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ تو کس قدر معاف کیے جاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت کے مطابق قبیلے بنی قلب جو ایک معروف قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا،
ہر ایک کے پاس